السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ ایک طرف ملکی حالات ہیں، بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، ایک صوبہ کے پی اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے، لیکن اسی صوبے میں متاثر ہونے کے باوجود اقدامات خاطر خواہ دکھائی نہیں دے رہے۔ کس طرح تدارک کیا جائے گا دہشت گردی کا؟ پھر افغان ایلیمنٹ پہ بڑی کھول کر بات کی ہے محسن نقوی صاحب نے، وزیر داخلہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغان ایلیمنٹ کو یہاں پر اب نہیں رہنے دیں گے، لیکن صرف کے پی میں انہیں پناہ دی جا رہی ہے، وہاں سے ان کو نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور دوسری بات ہے، وہ ہمارے مہمان نہیں ہیں۔ ہو گئی مہمان نوازی 45 سال، بہت ہو گئی۔ جو کچھ ہم نے مہمان نوازی میں بھگتا ہے اب بس ہو چکا ہے۔ اب اس عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بس ختم کریں سارے، ہماری اکانومی پر بوجھ، ہمارے معاشرے میں مشکلات، ہمارے یہاں دہشت گردی کا پروان، یہ سب کچھ بھارت سے افغانستان اور افغانستان کے ذریعے پاکستان۔ یہی ایک چینل ہے بھارت کے پاس، یا پھر ان کے پاس بلوچستان میں بی ایل اے جیسے ہرکارے موجود ہیں۔ بلوچستان کی سچویشن کنٹرول میں ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر کے پی کو ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ غیر ضروری طور پر ایک معاملہ اٹھایا جا رہا ہے اور وہ ہے گورنر راج کا۔ اچھا، گورنر راج کی بات کوئی اور نہیں کرتا دکھائی دے رہا، خود وہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ باتیں کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور خود ہی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، خود ہی بات بھی کر رہے ہیں۔ نہ گورنر نے یہ بات کی۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی قیادت ہمارے ساتھ موجود تھی، نون لیگ کی موجود تھی۔ برملا انہوں نے اظہار کیا، جب میں نے پوچھا کہ کیوں آپ یہ بات، انہوں نے کہا ہماری طرف سے آپ دکھائیں کوئی بیان نہیں کی انہوں نے بات۔ انہوں نے کہا جی یہ خود کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کی سچویشن ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، تصادم کی طرف چیزیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہاں پر ایک صوبہ ایک بالکل الگ ڈگر پر ہو، کیسے چلے گا معاملہ؟ کٹ کے کیسے رہا جا سکتا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان ہو یا پھر آپریشنز کرنے ہو دہشت گردوں کے خلاف، اس کے لیے تو تعاون درکار ہوتا ہی ہوتا ہے، اور صوبے کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ صوبے کا استحقاق ہے کہ سب سے زیادہ آگے بڑھے اور اپنے صوبے میں امن قائم کرے۔ پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ جواب دیں ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ سے بات کریں تو وہ ہوتے ہی کم ہیں کے پی میں، وہ زیادہ تر احتجاج کی کال پہ۔ اب یہ نئے احتجاج کی کال جو سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، کیا رنگ لائے گی؟ پھر ایک بار پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مختلف جماعتیں اس تحریک کا حصہ ہیں، وہاں پر مذاکرات کیا رنگ لائیں گے؟ پہلے بھی تو مذاکرات ہوئے، مذاکرات کس پیرائے میں ہونے ہیں؟ طلال چودھری صاحب نے بڑا کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے کہ ویزا اپلائی کریں، ڈاکومنٹ پورے کریں، ہم 24 گھنٹے میں ویزا دیں گے ان کے بیٹوں کو۔ بانی پی ٹی آئی کیوں کہہ رہے ہیں اپلائی نہیں کر رہے؟ اچھا، یہ سارے ابہام، ان ساری چیزوں پر ذرا بات کریں گے، خاص طور پر بارڈر سچویشن ایک ٹینس سچویشن ہے، سیکیورٹی ایک معاملہ ہے ہمارا، اس کو لے کر بات کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ عبداللہ گل صاحب سربراہ تحریک جوانان پاکستان بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ اسد کھرل صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ اعجاز صاحب، اگر میں آپ سے بڑا کلیئرلی پوچھوں افغانستان کی سچویشن اور افغانیوں کی سچویشن، محسن نقوی صاحب کی یہ بات کس حد تک درست ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں آسانی ہے، ہم جو واپس جانے کے لیے ہیں افغانی، جن کے پاس نہیں ہے یہاں رہنے کے لیے کوئی پرمٹ، کوئی الاؤ کرنے کی کوئی ڈاکومنٹیشن، ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک اتنا اہم اور ٹاپ پرائرٹی کا نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے کہ اس کو ہمیں پارٹی پالیٹکس اور اپنے جو ہمارے وابستگیاں ہیں، سیاسی وابستگیاں، اس سے الگ اس کو دیکھنا چاہیے۔ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں وزیر داخلہ کو، یقیناً کے پی میں زیادہ مسائل ہوں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان یا اسلام آباد یا پاکستان کے دوسرے حصوں سے تمام افغانی واپس چلے گئے ہیں اور اب صرف کے پی میں رہ گئے۔ تو اگر کے پی میں اس کا تناسب زیادہ ہے تو الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ دیکھیے، کے پی کوئی آزاد علاقہ تھوڑی ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جگہ تو نہیں ہے جہاں پر اسٹیٹ آف پاکستان کی عملداری نہیں ہے۔
تو ہمیں جو ہے مشکلات کا اظہار کرنے سے زیادہ ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، اور حل موجود ہوتا ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی فرد ہو، وہ ریاست سے بالا تر نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو صوبے ہیں، پاکستان ہے تو حکومتیں ہیں، پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں. تو میرے خیال میں یقیناً یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے، کیونکہ دیکھیے 40 سال سے افغانی یہاں رہ رہے ہیں، اب ان کی ایک نسل یہاں پیدا ہو کے بڑی ہوئی ہے، تو ایسے مہاجرین کو ریپیٹریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے بتدریج ایک فیز وائز اس کو جو کام کیا ہے اس میں میرا خیال ہے بڑی اچھی پروگرس ہے. اور ہم اگر ایک فوکسڈ اور انٹیگریٹڈ آپشن لیں جس میں صوبے بھی آن بورڈ ہوں تو یہ کام زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز عبداللہ گل صاحب، پوری دنیا میں ہم اگر پوری دنیا کی بھی بات کر لیں، افغانیوں کے ویزوں کو روک دیا گیا، جاری کردہ ویزے، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. ہم تو 45 سال انہیں جگہ دے بیٹھے، واپسی کر رہے ہیں تو مشکل آ رہی ہے. پھر کے پی کو ذرا میں الگ ایک طریقے سے آج ہم ڈسکشن بھی اس کی کریں گے. کیا وجہ کیا ہے، کیوں ہرڈلز پیدا ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، کیوں کوارڈینیشن نہیں بن پا رہی وفاق کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں کے پی کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کے سیاسی مقاصد ہیں، ان کے کچھ سیاسی عزائم ہیں. ظاہر ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے یا ماں سے یا باپ سے، تو وہ کم از کم کوئی ٹینٹرمز دکھاتا ہے. تو یہ کے پی کے ٹینٹرمز ہیں بنیادی طور پہ. اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ دل سے بھی یہ معنی رکھتے ہیں. وہ صرف کر رہے ہیں تاکہ ان کے بانی چیئرمین سے ملاقات کروائی جائے، ان کو جو سیاسی مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو صوبے کے اس ٹائم پہ جو بنیادی مسائل ہیں جن میں دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جو پھر بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، ناانصافی ہے، اور جو وہاں تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ورک کے اوپر کمپرومائزڈ ہے، اس سے توجہ ہٹائی جائے اور ان باتوں کے اوپر ڈالی جائے جن کا کوئی عملی زندگی میں کوئی اس کا کوئی فرق نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں، چلے افغانستان سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو صوبے کی کیا تعمیر و ترقی جو ہے وہ اس میں بہتری آ جائے گی؟ بات تو یہ ہے کیا صوبے کے اندر جو 12,000 ایکڑ اراضی کے اوپر افیم کی کاشت کی گئی ہے، کیا وہ ختم کرنے کے متعلق کوئی صوبے نے اس کے اوپر حکمت عملی بنائی ہے؟ کوئی پالیسی دی ہے انہوں نے؟ کوئی نوجوان نسل کے حوالے سے جو ان کی وہاں انڈسٹریلائزیشن ہے اس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی گئی؟ جو پانی کا آلودگی ہے اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں، جو کہ اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہی ہے پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں 2.7% پانی جو ہے وہ صاف پانی ہے، اور خیبر پختونخوا کا پانی بڑا خوبصورت پانی ہے. لیکن جو اس میں آلودگی دی جا رہی ہے، خاص طور پہ کمراٹ وغیرہ میں جہاں کبھی نیلگوں پانی ہوتا تھا، آج جو ہے وہ وہاں بالکل براؤن پانی آ رہا ہے. اور اس کا اظہار میں خود کئی دفعہ کر چکا ہوں، میں تو خود جا کے دیکھتا رہا ہوں یہ ساری چیزوں کو. پھر اس طریقے سے وہاں جس طرح سے مچھلی کی حوالے سے جو ظلم کیا جا رہا ہے، بم مار کے جو ہے الیکٹریکیوٹ کر کے مچھلی کو جو ہے وہ وہاں اس کی ختم کی جاتی ہے، افزائش نسل ختم کر دی جاتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کاٹیج انڈسٹری سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جی یہاں جو ہے بات چیت سے مذاکرات کے ذریعے حل ہو، لیکن کیا کوئی انہوں نے لاہے عمل دیا؟ اچھا میں عبداللہ گل صاحب یہ لاہے عمل اور کے پی کی سچویشن پہ عبداللہ گل صاحب معذرت ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے سر، میں واپس آتا ہوں آپ کی بات سے کنٹینیو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عبداللہ گل صاحب پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا تاکہ میں آج ذرا اس پہ تھوڑی ڈیٹیل بات کر کے خود بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں معاملات کیوں نہیں ایک پہ رائے میں، یا اونٹ کسی کروٹ کیوں نہیں بیٹھ کے دے رہا، اور مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کرنے کا کوئی ایسا میکینزم بھی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جو اس کے اندر میں نے آپ سے گزارش کی، جی میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں، خود غور کریں، کوئی متبادل لائن آف ایکشن نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ اب بدزن ہوتے جا رہے ہیں تحریک انصاف سے، تو فروئی گفتگو کے اوپر، فروئی باتوں کے اوپر ان کو لگایا جا رہا ہے.
तीसरी जानिब जो है वो आपकी तमाम तर तवज्जो जो है वो अपने बानी चेयरमैन के लिए है, बजाय इसके कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव आप सूबे के हैं, आपको सूबे की जो तरक्की है उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। फिर जो वहाँ की भलाई है, फलाह है, उसको जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जो लोगों का जो सोशल फैब्रिक है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन आप अफगानिस्तान से चले ज़रूर करें, मैं नहीं कह रहा कि बातचीत नहीं करें, ज़रूर करें, लेकिन क्या आप गारंटी देंगे कि उसके नतीजे में जो है मामला ठीक हो जाएंगे? क्योंकि आप ज़ाहिर है तुर्किया से बड़े नहीं हैं, कतर से बड़े नहीं हैं, सऊदी अरब से बड़े नहीं हैं, आप जो है वो चीन और रूस से बड़े नहीं हैं, और अगर ये मुल्क नाकाम हो गए हैं तो आप जो है वो किस खेत की मूली हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें आगे बढ़कर क्या करना है। सिर्फ अफवाज, रियासत और हुकूमत वक्त की मुखालफत में काम नहीं चलेगा। सियासत जो होती है वो अपनी तामीर और अपनी तरक्की की बुनियाद के ऊपर की जाती है। आप दूसरे को गाली देने के बजाय अपने हिस्से की शमع जलाएं, और साथ ही साथ जो है वो आप दूसरों पे एतराज़ात के बजाय, देखिए ना, हमारा जो एक मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है, और वो मैं ये समझता हूँ कि हमने कहा है कि हम दलील देंगे, गाली नहीं देंगे। हम दलील के ऊपर बात करेंगे, लेकिन दलाइल आज जो है वो नज़र नहीं आते। ये बड़ा अफसोसनाक है। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा हमारा बहुत प्यारा सूबा है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पश्तूनों ने बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन आज जो फाटा को दरपेश मसाइल हैं, जो 7 एजेंसीज को आपने जम कर लिया, फाटा के जो पुराना फाटा था, आपने ज़बरदस्ती उस वक्त आपकी हुकूमत ने एक मैं समझता हूं कि मुसल्लत कर दिया उन पे फैसला। नतीजा ये हुआ कि आज वहाँ की कौम जो है वो बिदक गई है। आज वहाँ ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पहले तो चले पॉलिटिकल एजेंट्स थे, लेकिन अब तो वो पॉलिटिकल एजेंट्स नहीं है, कोई से नहीं रही, कोई जिरगा सिस्टम नहीं रहा, कोई और नहीं रहा। नतीजा ये निकल रहा है कि ये खराबी की तरफ मामला जा रहे हैं, और ये जो 7 एजेंसीज हैं ये सारी की सारी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि आज तक जो है जो उनके साथ आपने 100 बिलियन आपने वादा किया था वो आपने उनको दिया ही नहीं है। 100 अरब रुपए की ग्रांट आपने कहा था, और आपकी हुकूमत ने 2018 की हुकूमत ने जो है ये वादा किया था, आपने उन लोगों को नहीं किया। फिर वहां तकरीबन 200 से ज्यादा मलिक जो है, जो कि ट्राइबल चीफ्टेंस थे, उनको जो है वो मार दिया गया। और वो मारने के बाद जो वहाँ एक कबायली जिरगा सिस्टम था और जो लोगों का एक अदब लिहाज कायदा था वो भी ख़त्म कर दिया गया। आपने वहाँ सोशल रिफॉर्म्स नहीं लेके आए, आपने जो है वो वहाँ टेक्निकल बुनियाद पे कोई काम नहीं किया। एक आर्मी ने जो है वो किया, आपका अभी कैडेट कॉलेज वाना बनाया, जो कि लोगों की रजामंदी से और उनकी ख्वाहिश के ऊपर बनाया गया। आज जो है वो वहाँ उसके ऊपर हमला होता है, चीज़ होती है, तो आर्मी जो है वो जाके उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन सूबे की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहाँ था? सूबे की पुलिस क्यों इतनी इनफेक्टिव है? क्या वजह है कि उस सूबे की पुलिस को मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जो है वो उस्तवार नहीं किया गया? क्या बात है, वजह है कि उसको दहशतगर्दी से लड़ने के लिए तैयार नहीं किया गया? ये वो तमाम बातें हैं जो कि मेरे ख्याल में एक तवील बहस है जिसके ऊपर की जा सकती है, लेकिन बहरहाल वो हमारे भाई हैं, हम उन पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं। और ये नुक्ताचीनी इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी जो है सिर्फ हम जो है मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि हम उनके साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये तनकीद बराए इस्लाह है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं खैर वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी थोड़ी सी बात करूंगा। असद खैरल साहब, जो ये बात तीनों सूबों से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को निकाला जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब ही कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये अमल जारी है, लेकिन यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक मामला हो रहा है या अफगानिस्तान की सरजमीन या अफगान लोग जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो अगर मुतासरा सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा। देखिए, पंजाब में इस तरह के इतने ज्यादा वाकयात नहीं हो रहे, या अगर बात की जाए सिंध की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा एक तो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, दूसरा ये है कि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद एक मौजूद है वहां पे अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो मुहाजिरीन हैं, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो टीटीपी जो है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी ज्यादातर अगर देखा जाए तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। अब मामला ये है कि कोई भी इस तरह का जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमेशा जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, पुलिस होती है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, या वो उस सूबे की जो गवर्नमेंट होती है उसकी विल जो है उसके हवाले से पूरी तरह अगर उसका मुतहरक नहीं होती तो वफाकी हुकूमत इस तरह की पॉलिसी अपनी जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। अब मामला यह है कि जिस तरह आपने बात की मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला की, तो उनका अभी तक उन्होंने जो
جو سینٹرز ہیں باقاعدہ جن کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے مہاجرین کے لیے، افغان مہاجرین کے لیے، وہ آپریشنل ہے، ان کو ہی بند نہیں کیا گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ وفاق کے پاس ایسی اتنی زیادہ بڑی تعداد میں تو کوئی ایسی فورس کو ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے جو کہ جا کے ان کو افغان مہاجرین جو ہے یا انلیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو جا کے وہاں سے پکڑے اور ان کو جا کے ڈیپورٹ کریں. معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو صوبے کی پولیس ہوتی ہے اور دیگر جو صوبائی حکومت کی مشینری ہوتی ہے وہی اس کے لیے جو ہے افیکٹو ہوتی ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی مستدی یا ایکٹیویٹی یا متحرک وہ حکومت نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے اب بھی وہاں پہ موجود ہے جو کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں کے اندر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے اندر حصہ لے رہی ہے. دوسری بات جو مذاکرات کی اگر بات ہو رہی ہے تو اگر صوبے اپنے طور پر مذاکرات کرنے لگیں تو پھر فیڈریشن کا یا جو وفاق ہے وہ تو بالکل پھر کمزور ہو کے رہ جائے گا. ظاہری بات ہے جو فورن جو معاملات ریلیٹڈ ہوتے ہیں، فورن آفس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا ڈیفنس ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا دو ملکوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، وہ تجارت کے ہوں، وہ سیکیورٹی کے ہوں، اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وفاقی حکومت جو ہے اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ آگے لیڈ رول نہیں لے سکتا. جبکہ صورت یہ بھی ہو کہ وفاق اور صوبے میں حکومت بھی دو مختلف پارٹیز کی ہو. تو یہ معاملہ جو ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا، علی من گنڈا پور نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی. تو بات پھر وہی ہے کہ کیا صوبائی حکومت اس طرح کیپیبل ہے یا وہ شورٹی یا گارنٹی دے سکتی ہے یا ایلیجیبل ہے، کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ وہ یہ کام کر لے گی، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ایسی کوئی اگر وہ کر بھی لیتی ہے ایگریمنٹ تو اس پہ امپلیمنٹ کس طرح کیا جا سکے گا، افغان حکومت جو ہے اس کو کس طرح وہ پابند کر لے گی یا اس کی پابند ہو جائے گی. تو معاملہ یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے مینڈیٹ جو دیا ہے وہاں پہ چیف ایگزیکٹو کو، چیف منسٹر کو یا اس کی پارٹی کو، وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود یا صوبے میں تعمیر و ترقی کے لیے دیا ہے، نہ کہ وہ چیف منسٹر جو ہے وہ جا کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائے، نہ کوئی وہاں پہ اب تک جو صوبے میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی انہوں نے میٹنگ کی ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی میٹنگ کی ہے، نہ کسی محکمے کی ریفارمز کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، نہ لیجسلیشن کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح جو معاملات اگر چلیں گے تو کب تک ایسے چلتا رہے گا، کب تک یہ بیٹھے رہیں گے اڈیالہ جیل میں اور عوام جو ہے ڈپرائیوڈ رہیں گے خیبر پختونخوا کے. دیکھیں دیگر صوبوں کی اگر تعمیر و ترقی کی بات جائے، عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بات کی جائے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کی بات کی جائے تو بہت زیادہ اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کسی جگہ پہ بھی حکومت جو ہے کسی حوالے سے بھی کمپیریزن میں نہیں آتی. باقی چلیں ٹھیک ہے کہیں زیادہ ہے یا کہیں کم ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ عوام یا صوبے کی بجائے ایک خاص شخصیت کے جو گرد ہے وہ ساری گھوم رہی ہیں. اچھا، یہ اس میں ایک چیز کہ حالیہ جو ایک سیکوینس ہے واقعات کا دہشت گردی کے، بنو میں بھی ہوا، وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کی جان چلی گئی میران شاہ روڈ پر. اعجاز صاحب، یہ جو ٹیررزم کا ایک سیکوینس ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہم بات کریں ادھر سے افغانستان سے جڑی سرحدوں پر، وہاں پر دو تین چیزیں انوالو ہیں. ایک ابھی عبداللہ گل صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ پوسٹ یا ڈرگز کی جو کاشت ہے بہت بڑے پیمانے پر خیبر پختونخوا میں، اور اس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی برملا کیا. یہ چیزیں گورنمنٹ کا کام ہے دیکھنا. اچھا، فرنٹ لائن رنر آپ کی پولیس ہے، ان کو گاڑیاں تک نہیں دیں، ان کو تو وہ واپس کر دیں، ساری گاڑیاں ہی بختر بند گاڑیاں واپس کر دی گئیں، ان کو ولنریبل پوزیشن میں ڈال دیا. پھر پولیس کا یہی کام رہ گیا کہ وہ سیکیورٹی جلسے جلوسوں پر معمور رہے، وہ یہی کرتی رہے. عوام کے لیے کوئی جو پریشانیاں ہیں، جو سب سے پہلا کام ہے پولیس کا، وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. اس کی سچویشن کو لے کے، افغان بارڈر کی سچویشن کو لے کے اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ دہشت گردی جو ہے، اگرچہ یہ اس کو آپ لا اینڈ آرڈر کی ہی براڈ ٹرم میں ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو پروونشل سبجیکٹ ہے لا اینڈ آرڈر کا یا ہوم ڈپارٹمنٹ کا، ان کے پاس تو کسی بھی صوبے میں یہ کیپیسٹی کبھی بھی نہیں رہی کہ وہ اس لیول کی دہشت گردی جن میں بھارت انوالو ہو، افغانستان انوالو ہو، نان اسٹیٹ ایکٹرز انوالو ہوں اور فارن فنڈنگ اور اسپانسر ایک اس پورے دہشت گردی کے جو افریق ہے اس کو سپورٹ کر رہی. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو تمام صوبوں میں ہے،
اور ہم نے اوور دی ایئرز یہ ذمہ داری شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے معاشرے کے اور قوم کے کہ جی یہ صرف فوج کی ذمہ داری ہے. فوج تو اپنی ذمہ داریاں نبھائی رہی ہے. فوج کنونشنل وارفیئر کے لیے بارڈرز پہ بھی اب جانیں دے رہی ہے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی وہ بلوچستان ہو یا کے پی ہو وہ شہادتیں ہو رہی ہیں. آپریشنز بھی ہزاروں کی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو یہ تمام صوبوں کو چاہیے جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپنی پرائرٹیز کو, اپنی ترجیحات کو جو ہے ریویو کرے, کیونکہ جو بھی منتخب حکومت ہوتی ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو, وہ لوگوں کی مرضی سے, لوگوں کے ووٹ سے آتی ہے, تو لوگوں کی ان سے توقعات ہوتی ہیں, اور ان توقعات میں لا اینڈ آرڈر, جاب اپرچونٹیز, لائیولیہڈ, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو کوئی بھی حکومت اس سے ماورا نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری صورتحال ہے جس میں میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومتوں پہ زور دینے کے علاوہ وفاقی حکومت کو بھی اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آپریشن اور یہ جو ملیٹنسی کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہیں, یہ جب تک تمام ادارے وہ وفاق کے ہوں, انٹیلیجنس کے ادارے ہوں یا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں, جب تک وہ آپس میں انٹیگریٹڈ نہیں ہوں گے, جب تک انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نیکٹا نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہم نیکٹا کو فعال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو دکھے نا. تو ہمیں, میرا خیال ہے کہ اس کا پورا ایک جو ہے مجموعی طور ویسے ایک چیز اگر اجازت صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں, چاروں وزرائے اعلیٰ موجود ہوں, کوارڈینیشن مربوط ہو, وفاق کے ساتھ 3 وزرائے اعلیٰ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, سندھ بھی اپنا معاملہ بنا رہا ہے, بلوچستان بھی بنا رہا ہے, پنجاب بھی بنا رہا ہے, صرف کے پی سے کوارڈینیشن کی کمی. اور ابھی نہیں, علی امین گنڈا پور صاحب تھے تب بھی یہی معاملہ تھا, اب بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں, بلند و بانگ دعوے, نعرے اور بڑی ایجیٹیشن کی سیاست, یہ صوبے کو نقصان پہنچا رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کو نقصان. تو یہ کوارڈینیشن بہتر, کیا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اگر اس سے پہلے ہو جاتا تو معاملات ڈیفرنٹ ہوتے؟ نہیں, یقیناً ڈفرینٹ ہوتے, لیکن کیا باقی پورے ملک میں ہو گیا ہے؟ کیا سدرن پنجاب میں ہو گیا ہے؟ بلوچستان میں ہو گیا ہے؟ دیکھیے, ہم اس مسئلے کو پولیٹیسائز نہ کریں, میری ذاتی رائے یہ ہے, کیونکہ میری کوئی میری پولیٹیکل اورینٹیشن نہیں ہے. آئی ایم ہارڈ کور سولجر, اور میری سوچ سے تھوڑی سی, مجھے آپ نیشنل سیکیورٹی کا ایک طالب علم مان لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیسائز ہی ہمیں اسے کرنا چاہیے. ہمیں اس کو نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے کے طور پہ دیکھ کے ہمارے جو بھی وسائل ہیں ان سب کو ہمیں احتساب کرنا چاہیے. اگر کوئی صوبہ نہیں کرتا, لیکن دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, یہ ہماری سیاسی تاریخ کی روایت رہی ہے کہ اگر کسی صوبے میں ایسی حکومت ہے جو کہ جس کو وفاق اپنے لیے اپوزیشن سمجھتا ہے, تو وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو جب سے یہ 73 کے آئین بننے سے پہلے سے آپ دیکھیں, یہ اس وقت جہاں پہ نیب اور جے یو آئی کی حکومتیں تھی, کیا بھٹو صاحب نے اس کو برداشت کر لیا تھا؟ بلوچستان میں کیا گورنر آج نہیں لگا تھا؟ تو یہ ہمارے مزاج میں ہے کہ جو ٹھیک ہے, آپ نے اس میں صحیح بڑی ڈیٹیل آپ کا چونکہ پوائنٹ آف ویو مجھے ڈیفنس اینالسٹ کے لحاظ سے چاہیے, آپ نے بڑا اچھا ہمیں ڈیٹیل بتائی. لیکن اس میں سر یہ جو ابھی جلسے جلوس کا ایک نیا دور شروع ہونا ہے, پھر جلسے جلوس اور ایک ایسی سچویشن میں دوبارہ ایک طرف کے پی ہوگا پھر وفاق ہوگا, کیا ملک اس کا متحمل ہے؟ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں ایسی سیاست؟ اور پھر تحریک تحفظ آئین جو ہے ان کے بھی چند نکات سامنے آئے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ سے ساتھ مذاکرات کو تیار ہیں, ان کے مذاکرات ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں. کیوں نہیں مذاکرات کی میز پہ, کیوں نہیں ایک دوسرے کو دعوت دے کے چیزوں کو بہتر کرتے؟ میں ایک بریک پہ جاتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں, ذرا ان چیزوں پر بھی بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عبداللہ گل صاحب, سر یہ جو سچویشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں,
مذاکرات سے پہلے ہی ہم احتجاج کی کالیں دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک طرف مذاکرات کی بازگشت بھی سنتے ہیں، پھر گورنر راج کا شوشہ بھی میں تو انہی سے سن رہا تھا، حکومتی کل عہدیداران آئے انہوں نے کہا ہم نے نہیں بات کی اور نہ ہم اس کی کو بات کر رہے ہیں، یہ تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں سر، احتجاج کیا حل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایک صوبہ اور دوبارہ ہم کیا وفاق پہ چڑھائی کی صورتحال دیکھیں گے اس احتجاج کے دوران؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ارسلان صاحب، بات یہ ہے کہ احتجاج کا سلسلہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی کمزوریوں کوتاہیوں سے پردہ جو ہے وہ ڈالنے کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، 810 ملین کا جو ہے وہ گھپلا ہوا، اور اس کے اندر 1234 لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے سوشل میڈیا وارئرز ہائر کیے، ہر کو انہوں نے 25,000 روپے منیمم تنخواہ دی، اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹوٹل جھوٹ اور فریب جو ہے پھیلایا جا رہا ہے۔ نہ کریں، دیکھیں ایک اچھی تنظیم ہے، انہوں نے اچھے مقاصد کے لیے آئے تھے، لوگوں نے بھی ان کو بڑی پذیرائی دی، اور پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے بات کریں، ایک ملت بن کر بات کریں، صرف پشتون، پنجابی، بلوچی، پٹھان، سندھی اس کے اندر مت اپنے آپ کو پڑھیں۔ اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم سب نے مل کر جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ صوبے میں جو جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر تو ہے، آپ دیکھ لیں پارا چنار کے حوالے سے دیکھ لیں کتنے افسوسناک واقعات آپ کے سامنے نظر آئے، لیکن اس وقت جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے بجائے پارا چنار کے معاملات کو دیکھنے کے، وہ اس ٹائم پہ اسلام آباد پہ چڑھائی کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے رہے تھے۔ اب یہ جو اسلام آباد میں جلسے جلوس دھرنے جو ہے کرنے کا مقصد یہ ہے، جس کے اوپر ابھی آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ سرکاری مشینری نہیں استعمال کریں گے۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس ٹائم پہ ان کی جو منطق ہے وہ یہی ہے کہ جو اصلی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے، اور کسی صورت جو ہے وفاق کو گرا دیا جائے۔ دیکھیں وفاق کو ضرور گرائیں، یہ ان کا جمہوری حق بنتا ہے، لیکن اس کے طریقے جو ہیں وہ منافرت پھیلا کے، منفی سوچ ڈیولپ کروا کے، لوگوں میں نفرتیں پیدا کر کے، اور ریاست خلاف بغاوت کروا کے۔ آپ ذرا یاد کریں، دسمبر کا مہینہ آ چکا ہے، 1971 ذرا چلے جائیں، اس ٹائم پہ جو 6 نکاتی ایجنڈا جو عوامی لیگ نے شیخ مجیب کے ذریعے پیش کیا گیا تھا، اس کے اندر کیا باتیں کی گئی تھیں؟ آپ اگر مور اور لیس دیکھیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی باتیں کی گئی تھیں کہ بھئی ایسی شرائط تھیں جن کو اگر پاکستان اس وقت قبول کر لیتا تو اس کے لیے مسائل بن جاتے، اور سب سے بڑھ کر جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ وہ ایک علیحدہ ریاست کے طور پر کھڑا ہو جاتا۔ اور یہاں یہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے بھارتی ٹیلی ویژنز کو انٹرویو دیے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کسی نے سوچا ہے کہ بھارت اور اسرائیل اور مغرب کے اندر تمام وہ قوتیں جو پاکستان مخالفت بیانیے کے جو ہے وہ مشہور ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ آج ان کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا جی، افسوس کی بات ہے، یہ تو محب وطن لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن اگر سچ بولنا ہے تو پھر سچ تو یہی ہے کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے 2 سال قبل 14 اگست کے اوپر انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے پاکستانی قومی پرچم جو تھے ان کو دفن کرنا شروع کر دیا؟ یہ کیا بات تھی؟ اس کے اوپر میری تحریک نے جو ہے وہ اتنا، ہم جوانان پاکستان افسردہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، ہم نے جو ہے 1 کلومیٹر بڑا پرچم بنوایا، اور اسلام آباد کی شاہراہوں کے اوپر ہم پیدل لے کے چلے، جس میں ہزاروں لوگوں نے جو ہے اس میں شرکت کی اور اپنے پرچم کو تھاما۔ تو یہ پاکستان کی محبت تھی، یہ تو لوگ پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں، خدا کے لیے اپنی سیاست کے لیے جو ہے اپنی ریاست کو قربان نہ کریں۔ آج دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس بات کے اوپر اب نادم ہے، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان جو تھا وہی اصل میں پہچان تھی۔ اس ٹائم پہ بھی کہ جی پنجاب کھا گیا، پنجاب کھا گیا، حالانکہ پنجاب نے نہیں کھایا تھا۔ یہ جو بتایا جاتا تھا کہ جی پٹسن کی بو آ رہی ہے اسلام آباد کی سڑکوں سے، اصل میں یہ غلط بات تھی، اور کہا کہ ہمارا تمام جو ہے معاشی استحصال ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے معاشی استحصال نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جوٹ کی جو ان کی فصل تھی اس سے بہت فرق تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہاں بہت مسائل تھے، وہاں سیلاب تھے، مانسون تھا، وہاں جو بھولا نام کا جو سمندری طوفان تھا اس نے جس طرح سے تباہی مچائی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہے حقیقت پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسد کھرل صاحب، احتجاج، سیاست، ابھی حالیہ آپ نے انٹرویوز کی بھی ذکر کر دیا، اب چلیں عبداللہ گل صاحب نے تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ حالیہ انٹرویوز بھی آپ نے سنے، ایک ایسا ملک جہاں کا وزیر اعظم دہشت گرد ہو، ایک ایسا ملک جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ہو، قتل و غارت گری ہو، اس ملک میں جا کر افواج پاکستان اور اپنے ملک اور اس کو بدنام کرنا، پھر اس کے بعد یہ احتجاج،
اور اس احتجاج کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے بھی ہم نے احتجاج دیکھ لیے, لوگ تو نکلے نہیں تھے اس احتجاج میں بھی. دیکھیے اس سے پہلے بھی سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہی ہیں, ان کے لیڈران جو ہیں وہ گرفتار ہوتے رہے ہیں, ان پر مقدمات بنتے رہے ہیں, پھانسیاں تک لوگوں کو ہوتی رہی ہیں, قتل عام بھی لوگوں کا ہوتا رہا ہے. لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی جا کے ایوان میں جا کے ان لوگوں کو جا کے لابنگ کر کے پاکستان کے خلاف اکسایا جائے, پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ اور وائٹ پیپر شائع کیے جائیں. برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو جا کے پاکستان کے خلاف, ہیومن رائٹس کی عالمی تنظیموں کو جا کے پاکستان کے خلاف, یو این او کے پاس جایا جائے پاکستان کے خلاف. معاملہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے بیسیکلی پاکستان جو ہے, کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جب آپ اس حکومت کے خلاف جا کے بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ جا کے آپ اس ریاست جو ہے اس کے خلاف آپ کا جو الٹیمیٹلی جو نشانہ ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے. ریاست کمزور ہوتی ہے, ریاست جو ہے اس کو آپ تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ابھی طلال چودھری صاحب نے اسی پر بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ویزا جب کوئی اپلائی کرے گا ڈاکومنٹس کے ساتھ تو ہم وہ ویزا اس کو ایشو بھی کر دیں گے. میں ذرا چاہوں گا ایک بار سن لیتے ہیں, پھر اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا, سنوا دیتا ہوں آپ کو. پہلے 3 دفعہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہمیں آپ اپنا ٹریکنگ نمبر دیں, ہم ان کے بیٹوں کو 24 گھنٹے میں ویزا دیں گے, ڈاکومنٹ پورے کر کے دیں. کیوں نہیں دیتے آپ؟ صرف ہم یہ میڈیا کے لیے بچے آنا چاہتے ہیں, بھی بچے 2 سال سے آ ہی نہیں پا رہے. اچھا جی, شارٹ آپ لوگوں نے سن لیا, اور انہوں نے بڑا بغور اس پر بات کی. انہوں نے کہا جی میں اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں ہم ویزا دے دیں گے, اگر ڈاکومنٹیشن پوری ہو, ویزا اپلائی کرنا ہو تو ٹریکنگ نمبر دے دیں. انہوں نے کہا جا کے سوشل میڈیا پہ بات کرنا, دوسرے ممالک میں بات کرنا, یہ پروپیگنڈا کے مترادف ہے. یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ ویزا دے دیں گے, ملاقات بھی ہو جائے گی, اس کو ایشو کریشن دوسری طرف سے ہو رہی ہے. اسد کرل صاحب, یہ جو ابھی طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جی ویزا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم تو ویزا دے دیں گے, آپ ہمیں بتائیں, ہم ٹریکنگ آئی ڈی خود اس کی لے لیتے ہیں آپ سے, آپ ہمیں بتائیں, لیکن ڈاکومنٹیشن پوری کریں, ویزے کا پروسیس رائٹلی کریں تو مل جائے گا. اب یہ ایک نیا چیپٹر ہے. اگر ہم ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور ویزا نہیں مل رہا تو الگ بات, اپلائی نہیں کر رہے اور صرف بات کر رہے ہیں تو یہ الگ بات. یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہاں. دیکھیے کسی بھی ملک میں آپ نے جانا ہے تو ویزے کے اصول کے لیے آپ کو جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے آپ کو ویزا نہیں مل سکے گا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. وہ تو کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, کسی بھی ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. اس کے لیے آپ کو سرٹن ایک ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کرانے پڑتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کئی ملکوں میں انٹرویو کی پالیسی ہے, کئی ملکوں پہ آپ کو انٹرویو کے بغیر ویزا دے دیا جائے. آپ کے جو سارے قوائف ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ایشو بنایا جا سکتا ہے, اور خام کا ایک نان جو چیز ہے ایشو, اس کو ایشو بنانے کی کوشش ہے. تو یہ پہلے بھی آپ کو پتا اس طرح کی چیزیں کبھی پٹیشن ڈال دی جاتی ہے, کبھی ہیومن رائٹس کی جو فورمز ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے, اور کبھی خبریں ایسی پھیلائی جاتی ہیں کہ جس سے ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی ان کو جو شفٹ کر دیا گیا, کبھی ان کی صحت کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں کا یہ ایک انفرٹائل ایکسرسائز ہے. ملک کو جو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, سب کو مل بیٹھ کر جو بھی چیزیں ہیں اس کا ایک پراپر, ہر چیز کا ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے اس کے لیے جیل حکام سے اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالت جو ہے اگر ہائی کورٹ نہیں اجازت دے رہی آپ کو تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. آئینی عدالت کی اگر ریلیونٹ بات ہے تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. تو پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اور اب اس چیز کے ملاقات کے اوپر آگے دھرنا دے دینا, ایک پورے صوبے کی جو حکومت ہے اس کے سارے ریسورسز جو ہے اس کا چیف منسٹر جو ہے ان کو وہاں پہ جھونک دینا, اور یہ سارا ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دینا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی طریقے سے بھی اس معاملے کا حل نہیں ہے. کیا اس سے ملاقات ہو جائے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ کو پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے تو سوائے اپنے ریسورسز آپ ضائع کر رہے ہیں, اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. بات درست ہے ایک لحاظ سے کہ آپ بتائیں اگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ ٹریکنگ آئی ڈی دیں, چیزوں کو کلیئر کریں تاکہ ابہام بھی ختم ہو اور لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہاں جی یہاں پر یہ چیز ہے جو ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی. عبداللہ گل صاحب, طلال چودھری صاحب نے جو کہا کہ بڑا کلیئرلی کہ انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں ویزا دے دیں گے, آنے والے بنے ہم ویزا دے دیں گے. دوسرا ایک چیز میں نے گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کر کے دیکھی, پیپلز پارٹی سے کر کے دیکھی, جن کا وہاں پہ گورنر موجود ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں گورنر آج کی بات ہم کر ہی نہیں رہے, یہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں.
نہیں میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. گورنر راج کی بات تو ہو رہی ہے. یہ اپنے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا، ان کے ذاتی سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں. ظاہر ہے خیبر پختونخوا جو ہے اس ٹائم پہ وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. پچھلے تیسری حکومت ہے یہ ان کی. تو ظاہر ہے اس سے جو باقی دیگر پارٹیاں ہیں ان کے مفادات کو ٹھیس تو پہنچتی ہے. یہاں مسئلہ ہی سارا آپ کو پتہ ہے سیاست کا ہے. یہاں پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ سیاست اگر نکال دی جائے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال چلیں ہم تو، میں تو کہتا ہوں چائنا جیسا ون پارٹی رول لے آئیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ ترقی کیسے کریں گے. بہرحال یہ تو ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 9 مئی کر کے دیکھ لیا، آپ نے باقی احتجاج کر کے دیکھ لیا، حاصل کیا ہوا؟ کچھ نہیں حاصل ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک انصاف جو ہے آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے. اور جس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ علی امین گنڈا پور کے اپنے آخری دنوں میں جو انہوں نے بطور وزارت اعلیٰ جو انہوں نے وہاں رکھا، اس میں ان کا دھرنا تھا، جو جلسہ تھا پشاور کا، جس میں انڈیپینڈنٹ ذرائع جس کے اندر رائٹر وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ 12 سے 13 ہزار لوگ تھے. تو کیا یہ جلسہ جو تھا یہ عوام کی طاقت کا سرچشمہ تھا یا یہ ان کی کمزوری کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان بن رہا ہے؟ یہ ہے دوسری بات. اس کے اندر جو اب بات آ جاتی ہے گورنر راج کی، دیکھیں گورنر راج میرے خیال میں یہ فی الحال صرف بات چیت ہی ہے. اس میں کوئی حقائق شامل نہیں ہے. پہلے سے یہ ایک صوبہ جس کی وولٹائل صورتحال ہو، اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوں، اس کے اندر کیونکہ ایڈمنسٹریشن تو وہی ہے جو آج ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ صوبہ یہ کام کیوں کر رہا ہے. ابھی بڑی اچھی بات کی کھرل صاحب نے، وہ کہ بھئی ان کے پاس جو ہے تمام حکومتیں تھیں، جی بی تھی، کشمیر تھا، دیگر تھا. تو لیکن وہ پھر انہوں نے پنجاب حکومت توڑی کیوں تھی؟ کیونکہ یہ حکومت کرنے کے لیے آئے نہیں تھے. یہ ایک ایجنڈا ڈیلیور کرنے کے لیے آئے تھے. ڈی نیوکلیئرائز پاکستان کو کرنا چاہتے تھے، ڈی اسلامائز کرنا چاہتے تھے، ڈی ملٹرائز کرنا چاہتے تھے، ڈی لنک کرنا چاہتے تھے چائنا سے. میں آپ کو اس کا سب کا جواب دوں گا. ڈی لنک کرنا چائنا، اب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عبدالرزاق داؤد صاحب کے متعلق آتے ہی چائنا نے اعتراضات اٹھا دیے تھے، یاد ہوگا آپ کو. تو پھر وہ سی پیک کو سلو کیوں کیا گیا تھا؟ پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ ڈی اسلامائز کی، آپ وہ تو کہیں گے کہ جناب انہوں نے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلامائزیشن کی بات کی، انہوں نے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، انہوں نے تو جو ہے وہ اسلاموفوبیا کی بات کی. اچھا چلیں یہ کر لیا. تو اسرائیل میں جانے کا پاسپورٹ کس نے جاری کیا؟ کس نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پینگیں بڑھانا شروع کر دیں؟ 18 نومبر 2018 کو اسرائیل کا جہاز جو ہے جس کے اندر اہم آفیشل جو تھے وہ براستہ عمان کیسے آیا تھا، جس کو بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر اب آپ آ جائیں کہ جی سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ سے جنگ ہے، کیا کوئی ایک بل تحریک انصاف نے پیش کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو پھر یہ جو وہ پوجا پاٹ شروع ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ نعوذ باللہ عمران خان کے والدین تو اتنے بڑے ہیں، جو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، لاہور جلسے میں، اور خود خان صاحب جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے سن رہے تھے. کوئی میرے والدین مجھے بہت پیارے ہیں، دنیا میں نہیں رہے، لیکن آج اگر ان کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ، تو میں کہوں گا کہ ہم تو ان کے غلاموں کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے، نہ میں نہ میرے والدین. تو مسئلہ یہ وہ حقیقتیں ہیں. اب ڈی ملٹرائز کا دیکھیں، ڈی ملٹرائز جو میں نے بات کہی، آپ دیکھیں کہ 9 مئی کیا تھا. کیا پاکستان جب مطلب آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سیاست دانوں سے تھا، آپ نے فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا، آپ نے آئی ایس آئی جو پہلی دفاعی لائن ہے ان کے اوپر حملہ کیا. اچھا عبداللہ گل صاحب، چونکہ وقت بالکل اینڈ ہوگا، ایک چھوٹا سا اس پہ کامنٹ مجھے آپ کا بھی چاہیے. یہ جو بارڈر سچویشن ہے افغانستان کو لے کر، اس وقت بڑی ٹینشن رائز ہو رہی ہے، اور امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی کوئی فوجی کارروائی کرنے کا اندیا دے رہے ہیں، اور پاکستان تو الرٹ ہے اس چیز کو لے کر. اس سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں اس وقت پریزنٹلی، کیونکہ سچویشن تو رائز ہو رہی ہے؟ دیکھیں دہشت گردی تو وہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. کائنیٹک ڈومین میں اگر وہ فل فلیج وار کی شکل میں آئے، اور انہوں نے کنونشنل جنگ، روایتی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، اتنی مار ماریں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ دہشت گردی کے ذریعے کریں گے، کیونکہ جب کنونشنل وارفیئر کے اندر ٹیررسٹ آئے ہیں، جیسے سری لنکا میں ہوا یا داعش نے جو ہے جب وہاں عراق میں کیا، تو وہ مار کھائی انہوں نے. اور پاکستان کے ساتھ بھی جب کنونشنل وارفیئر کے اندر افغانستان نے جو ابھی حالیہ جھڑپیں جو ہوئیں، تو اس کے اندر مار کھائی بری طریقے سے، تبھی وہ ٹیبل پہ بیٹھے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ انڈیا اس کے پیچھے بھرپور ہے، اور مغرب اس کو انڈیا کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدوں کے اوپر نظر ثانی کرے، کیونکہ یہ غلط ہے. دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والا ملک جو ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کی لسٹ میں آتا ہے.
ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سربراہ تحریک جوانان پاکستان۔ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسد کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ ایک بریک پر جائیں گے، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے ذرا بات کریں گے ایسے کھلے گٹر جو جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، قاتل ہیں۔ ابھی حالیہ پورے پاکستان میں بڑا شور مچا، کراچی نیپا چورنگی کے قریب ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ چھوٹا 3 سال کا ابراہیم اس کھلے گٹر میں گرا، پھر اس کی لاش 14 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد ملی۔ وہاں پر احتجاج بھی شروع ہوا اور اس احتجاج کی وجہ سے ریسکیو کا آپریشن بھی رکا۔ ابھی بیچ میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ خاک روب جس نے اس کی لاش کو نکالنا تھا وہ وہاں تک پہنچا، اس کو بھی پولیس نے زد و کوب کیا، گاڑی سے اتارا۔ یہ چیزیں، یہ بیہیویئرز ہمیں ٹھیک کرنے ہوں گے، ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرنی ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹو معاملات کیوں ہمارے یہاں یہ بار بار سر اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے کھلے گٹر جو جان لیوا۔ اور یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں جگہ جگہ یہ مسائل اور سیم مسائل ہیں جس سے لوگ اس سے شکار ہیں۔ کیا فرق پڑ رہا ہے وہاں پر، کام کیا ہو رہا ہے وہاں پر، ایڈمنسٹریشن کیسے کام کر رہی ہے، ان ساری چیزوں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، جیسے کہ میں نے کہا تھا بریک سے واپس آئیں گے۔ کراچی کھلے گٹر، مین ہول، ڈھکن غائب، لاشیں، بچے سب سے زیادہ وولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ بچے اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی حالیہ دل خراش واقعہ کراچی کی نیپا چورنگی کے قریب پیش آیا، 1 کلومیٹر دور سے ابراہیم کی لاش برآمد ہوئی۔ ایسا واقعہ تھا کہ پورا پاکستان کا دل دکھا، سننے والے، دیکھنے والے۔ وہاں پر احتجاج بھی شروع ہوا۔ میں ذرا وہاں کی سچویشن، وہاں پر ریسکیو کا عمل کیوں رکا، احتجاج کی وجہ سے ریسکیو والے کہہ رہے ہیں کہ عمل رکا، پھر ذرا گورنمنٹ، ان کی پرائرٹیز، ان چیزوں پر بات کریں گے۔ کراچی اس کے ڈائنامک کو بڑا بغور سمجھتے ہیں، سالوں پر محیط ان کی صحافت ہے، بڑے سینئر صحافی ہیں۔ طارق معین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طارق صاحب، ابھی یہ جو واقعہ ہوا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات کبھی بفر زون میں ہم نے سنے، کبھی کہیں۔ یہ نیپا تو بڑی مین چورنگی ہے اور سب سے زیادہ مصروف جگہ ہے کراچی کی، ارد گرد کھلے گٹر ہونا یہ تو خود بڑا الارمنگ سچویشن ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ڈھکن لگاتے ہیں، نشئی ڈھکن لے جاتے ہیں۔ پولیسنگ سسٹم کی اگر بات کر لوں تو خاکروب کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے آیا تھا، میں اس کی لاش برآمد کرنے بچے کی، تو مجھے اتار کر مارا گیا۔ کیا سچویشن ہے سر اس وقت ایڈمنسٹریٹیولی اگر میں آپ سے بات کروں؟ دیکھیں، ایڈمنسٹریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹیولی بہت سی کمزوریاں اور خامیاں موجود ہیں کراچی میں۔ خاص طور پہ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، دیکھیں اگر ایک بچہ اس کو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بچہ گٹر میں گر گیا ہے، اس کے بعد کالز کی گئیں، والدین کی طرف سے کالز کی جاتی ہیں اور لوگوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، تو سب سے پہلا ذمہ یہ تھا کہ یہاں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کوئی یہاں نمائندہ ہوتا، چاہے اسسٹنٹ کمشنر ہوتا یا ڈی سی کے پاس اگر کال گئی تھی تو اسے فوری طور پہ یہاں پر رجوع کرنا چاہیے تھا، یہاں ایک افسر بھیجنا چاہیے تھا فوری طور پہ، جس کا کام ہوتا کہ وہ تمام اداروں سے جن کی ذمہ داری ہے ان سے کوارڈینیشن کر کے فوری طور پر ایکشن شروع کرتا۔ تاخیر ہوئی اس معاملے کو، مطلب ہم اگر دیکھیں تو ہم اتنی آرام سے اس کو اتنا ایزی نہ لیں۔ یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو آپ کو فوری طور پہ فعال کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کے درمیان کوئی ایسی چیز ہے تو اسے سب سے پہلے جو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یا اسے کنٹرول کرنے کے لیے جو ادارہ پہلے آتا تھا وہ یہ تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن۔ وہاں کے لوگ آ کے ان ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کرتے تھے، پھر چاہے پولیس کی ضرورت ہو، چاہے میونسپل اداروں کی ضرورت ہو، چاہے ڈیولپمنٹ والے اداروں کی ضرورت ہو، وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ان کو بلا کر اور آپریشن باقاعدہ شروع کرتے تھے، چاہے ریسکیو کی ضرورت ہو۔ تو یہ چیز بڑی لیک کی ہے اور پچھلے طویل عرصے سے کراچی میں ڈیولپمنٹ کا جو فقدان رہا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے ترقی اس طریقے سے نہیں ہوئی پچھلے 15 سالوں میں جس طرح سے ہونی چاہیے، تو چیزیں ڈیمیج ہیں، چیزیں ایک طرح سے تباہی کا شکار ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آپ کے جو نالے ہیں، جو سیوریج لائنز ہیں، ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، جو کی بھی جا رہی ہیں۔ اس وقت بہت سارے بڑے منصوبے بھی چل رہے ہیں۔ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ریڈ لائن کا منصوبہ چل رہا ہے۔ ریڈ لائن منصوبہ تقریباً 26 سے 28 کلومیٹر کا، یہ صرف اگر ہم یونیورسٹی روڈ سے اور نمائش تک اور آگے ٹاور تک دیکھیں تو یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے اور اس کے اوپر کام جاری ہے اور گزشتہ 3 سالوں سے کام جاری ہے۔
اس کی رفتار بھی کبھی کم ہو جاتی ہے, کبھی رک جاتا ہے کام, اور کبھی پھر دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو جگہ ہے اسے اس وقت ابھی یہ جو یہاں پروجیکٹ چل رہا تھا, یہاں اس پروجیکٹ کے انڈر میں تھی, اور یہاں کا جو کانٹریکٹر تھا اس کے پاس اس جگہ کا ایک طرح سے کنٹرول تھا, اور وہ اس کے اوپر کام کرنے کا پابند تھا. ساتھ ساتھ ادھر ہی پل کے نیچے سے K4 جو پانی کا پروجیکٹ ہے, اس لائن کا بھی کام شروع ہوا ہے. تو یہ اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کہ چلے یہاں پر کام ہو رہا ہے, تو اس لیے یہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری آپ کو کیئر کی ضرورت ہے, کیونکہ اچھا طارق معین صاحب, بین الاقوامی بالکل. سطح پر دیکھیں, آپ نے دنیا بھر دیکھی, وزٹ کیا ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہوا ہے, جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بڑے میجرمنٹس لیے جاتے ہیں. بچوں کو دیکھ کر تو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اپنائی جاتی. یہ ذرا بتائیں ہمیں, رسپانس دیر سے ہوا, ریسکیو کا ایشو تھا, کوارڈینیشن کا کلیش تھا, ریسکیو کہہ رہے ہیں کہ وہاں احتجاج کی وجہ سے رسپانس کرنا مشکل ہو رہا تھا, یہ بھی ایک سچویشن تھی. کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس ہے اطلاع؟ دیکھیں بالکل یہ ہوا, اور ایسا ہی ہے, کیونکہ ہماری میڈیا ٹیمز کو بھی کیونکہ لوگ مشتعل تھے, انہوں نے وہاں سے ہٹایا, اور ظاہر سی بات ہے ایسے میں اشتعال پھیل جاتا ہے. لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو دور ہٹایا, اور تھوڑا سا بدمزگی بھی ہوئی, تو میڈیا بھی دور ہٹا. تو اسی سچویشن کے اندر وہاں پر دھرنا دے دیا گیا, اور وہاں پر دوسرے جو ادارے تھے وہ محتاط ہوئے, وہ وہاں نہیں آ پائے. پتھراؤ بھی ہو گیا وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ تھیں, لیکن میں پھر وہی کہوں گا, ایسی سچویشن کو کنٹرول کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر ایسا کوئی واقعہ ہو بھی گیا ہے تو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو جا کے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ وہاں سنبھالے گی. یہ کام ہے ان کا, ایڈمنسٹریشن کا کام ہے یہ, کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی بدمزگی ہو گئی ہے, جس طرح سے سچویشن بن گئی تھی کہ وہاں پہ ریسکیو کے ادارے نہیں پہنچ پا رہے تھے, اور ساتھ ہی وہاں پہ یہ گٹر کے اندر بچے کی مسنگ ہوئی ہوئی تھی, اور وہاں باقاعدہ آپریشن شروع نہیں ہو پا رہا تھا, تو یہ کس نے کرنا تھا؟ یہ کام بھی ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو لوگ ہیں ان کو فوری طور پہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے, چاہے انہیں آرم فورسز کی ضرورت پڑتی, چاہے انہیں پولیس کی جو سول سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ضرورت پڑتی, انہیں کال کرنے کے بعد ان کے ساتھ جا کے آپ آپریٹ کرتے, اور ساتھ ہی وہ جو تلاش ریسکیو کا آپریشن تھا اس کو آپ زیادہ محفوظ بنا کر اسٹارٹ کرا سکتے تھے, شروع کرا سکتے. اس میں تاخیر ہوئی, اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ لوگ اچھا, مشتعل دو تھے. تین اور چیزیں کافی زیادہ نا ایشوز بن گئے ہیں طارق معین صاحب. کراچی کو لیں تو ذرا اس سچویشن میں ہم بات کرتے ہیں, بڑا شہر ہے اور رسول بلاد شہر ہے. ایک تو ڈمپر وہاں پر جان لے رہے ہیں, دوسرا وہاں پر روڈ ایکسیڈنٹس کی سچویشن بڑی ولنریبل ہے, تیسرا یہ گٹر کے ڈھکن, اور بچے سب سے زیادہ ہماری یوتھ کا بچوں کا ایشو ہے. یہ اس میں ایشو سارے کچھ مکس ہو کر, اگر میں آپ سے پوچھوں کیا کوارڈینیشن ہے, کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر وہ میئر موجود ہیں, میئر کی ٹیم بھی موجود آبویس ہے کہ ہوگی, لیکن کیا کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے وہاں پر؟ جو لوکل ادارے ہیں ان کے درمیان ڈی سی کی اپنی پاورز ہوتی ہیں, میئر اپنے معاملات ہوتے ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن کے اپنے معاملات, کیا پرابلم کیا آ رہا ہے؟ اور سڑکوں کی ذرا صورتحال بھی مجھے بتائیے گا, وہ جو مین سڑکیں راشد مناس روڈ, یونیورسٹی روڈ یا شارع فیصل. اچھا دیکھیں, یہ مین سڑکیں کچھ KMC کے کنٹرول میں ہیں. کراچی جو ہے مختلف ایجنسیوں کے درمیان بٹا ہوا ہے, کہا یہ آتا ہے 12 سے 14 ایجنسیاں اس کو کنٹرول کرتی ہیں. اس میں کنٹونمنٹ بورڈز بھی آ جاتے ہیں, اس میں DMCs بھی آ جاتی ہیں, اس میں KMC بھی آ جاتی ہیں, اس کے علاوہ KPT بھی آ جاتی ہے اس کے اندر, اور دیگر ادارے ہیں جن کے کراچی میں اسٹیٹس ہیں, جن کی زمین کراچی کے اندر ہے. ان تمام اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کا بہت بڑا فقدان ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ کوارڈینیشن ہم نے ایک ٹائم میں دیکھا تھا سابق صدر مشرف کے دور میں, انہوں نے اس کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے تھے, جس میں تمام اداروں کا ایک جوائنٹ کمیٹی بنا دی تھی, جو شہر کے حوالے سے, شہر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بھی اہم ترین اقدامات ہوتے تھے اس کا فیصلہ کیا کرتی تھی. اس میں KPT بھی شامل تھا, اس میں KMC بھی شامل تھا, KDA بھی شامل تھا, اس کے اندر کنٹونمنٹ بورڈز بھی شامل تھے, جو 6 کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز یا ساتھ ہیں وہ سب اس کے اندر شامل تھے. تو اس طرح تقریباً جو جتنی بھی ایجنسیز تھیں جو اس شہر کے اندر کام کرتی تھیں, ان سب کا ایک کوارڈینیشن تھا, اور اس کے بعد جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ کوارڈینیشن کے ساتھ کرتا تھا. لیکن اب عملاً ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب کسی بھی معاملے کے اوپر بات کی جاتی ہے تو پھر یہاں یہ شروع ہو جاتا ہے
یہ میرا ایریا نہیں ہے, یہ سٹی گورنمنٹ کی حدود میں نہیں آتا, یہ اب ڈی ایم سیز بن گئی ہیں, یہ ٹاؤنز کے پاس چلا گیا یہ علاقہ, یہ میری اس میں جورسڈکشن میں نہیں ہے, تو یہ کام ان کو کرانا ہے, اور یہ کنٹونمنٹ بورڈ لگ جاتا ہے, اس لیے یہاں پر ہمارے پاس اس کا فنڈ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, یہ کریں گے. لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے عام آدمی کو ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ اس معاملے میں سفر کرتا ہے, سب سے زیادہ مصیبت کا جو شکار ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے شہر میں نکلنا ہے, سفر کرنا ہے, مختلف علاقوں میں جانا ہے, مختلف جو کام ہے وہ سر انجام دینا ہے, تو اس کے لیے وہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں, وہ چیزیں جسے مکمل طور پر اداروں کی جو ہے ایفرٹس کے ساتھ کمپلیٹ ہونا چاہیے, وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. سڑکیں اگر ٹوٹ گئی ہیں تو وہ بعد میں پتہ چلا قانون سازی ایسی ہو گئی ہے کہ اب یہ سڑک میرے کنٹرول میں نہیں ہے, پہلے یہ میرے پاس تھی, اب یہ میرے پاس نہیں ہے. تو یہ سارے وہ سلسلے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں خراب ہوئے ہیں. یہ واقعہ ہو گیا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, جس پہ یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ماں کی جو حالت دیکھ کے خاص طور پر. تو یہ جو تھا اس کو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اگر تھوڑی جلدی کر لیتے تو شاید کسی مقام پر اسے اس بچے کو وہاں سے نکال لیا جاتا, لیکن یہ کیونکہ پانی کا بہاؤ تیز تھا یہ آگے چلتا گیا اور ان کو وہ پلیس نہیں مل سکی کہ جہاں سے وہ بہتا ہوا اس کی باڈی جا رہی تھی. تو یہ جا کے آخر میں 1 سے 1.5 کلومیٹر آگے جا کے یہ بچہ بعد میں ملا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ طارق معین صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, سینئر صحافی. بڑی ڈیٹیل انہوں نے ڈسکشن کی, رسپانس کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے کوارڈینیشن ہوتی ہے, کہاں کہاں فقدان موجود ہیں, کون کون سی ولنریبل سچویشنز کا سامنا ہے اس وقت وہاں پہ لوگوں کو, کیسے بہتری کرنی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین کل پھر ہوتی ہے آپ سے بھی ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.